السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے کیا ہوا کہ تیرا شیطان تیرے پاس آیا؟ انہوں نے عرض کی، کیا آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہذا وہ مجھے بھلائی کی ہی بات کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ شیطان نہیں ہے، اور شیطان سے آپ کی مراد غصہ دلانے والا شیطان ہے، جس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے برائی کی ترغیب نہیں دیتا ہے، لہذا شیطان ہمزاد جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اب چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں پہ چلے اور عمل کرے، اور ہمزاد سے بچنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں آپ اس کو سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت سے ذکر کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں کثرت کے ساتھ، تاکہ آپ کا ہمزاد آپ سے کمزور رہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غصہ حق کے لیے ہوتا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے لیے غصہ نہ فرماتے، جب آپ کو حق بات کے لیے غصہ آتا تو کسی کو خبر نہ ہوتی اور نہ کوئی آپ کے غضب کے مقابلے کی تاب لا سکتا، یہاں تک کہ حق کا انتقام نہ لے لیا جائے۔ یعنی حق کے لیے غصہ فرماتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگرچہ اللہ عز و جل کے لیے ہوتا مگر من جملہ وہ بھی وسائل کی طرف توجہ ہوتا، لہذا کسی آدمی سے ضروری غذا اور ایسی چیزیں چھین لی جائے جو اس کی دینی ضرورت ہو تو اس پر جو غصہ ہوگا وہ اللہ عز و جل کے لیے ہوگا، اور اس طرح کے غصے کا اس سے جدا ہونا ممکن نہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ضروری چیز کے چھن جانے پر اس لیے غصہ نہ ہو کہ اس کا دل اس سے زیادہ ضروری چیز میں مشغول ہو، اور اس میں مشغولیت کی وجہ سے دل میں غصے کے لیے جنگ نہ ہو، کیونکہ دل کا کسی اہم کام میں مشغول ہونا اسے دیگر چیزوں کے احساس سے روک دیتا ہے، دیگر چیزوں کی احساس سے اسے روک دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے گالی دی تو آپ نے اس سے فرمایا، اگر میزان عمل میں میرے نامہ اعمال کا پلڑا، اگر میزان عمل میں میرے نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا تو جو کچھ تو نے کہا ہے میں اس سے بھی برا ہوں، اور اگر میرے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوا تو تیری گالی سے مجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ چونکہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قلب آخرت کی طرف متوجہ تھا، اس لیے ان کے دل پر گالی کا اثر نہ ہوا۔ اسی طرح ایک شخص نے حضرت سیدنا ربیعہ بن خثیم رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گالی دی تو آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے فلاں، یقیناً اللہ عز و جل نے تیرے کلام سنا ہے، اور بے شک جنت کے راستے میں ایک گھاٹی ہے، اگر میں نے اسے طے کر لیا تو مجھے تمہاری بات نقصان نہیں پہنچا سکتی،
اور اگر میں نے اسے طے نہ کر سکا تو جو تو نے کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل نے تیرے جو عیوب چھپا رکھے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ گویا اس وقت آپ اپنے نفس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ عز و جل کی معرفت اور اس سے کما حقہ ڈرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، لہذا آپ اس کی بات پر غصہ نہ ہوئے، کیونکہ آپ اپنے نفس میں ہی کمی خیال فرما رہے تھے۔ یہ آپ کی عظمت و شان تھی۔ ایک عورت نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، اے ریاکار، آپ نے فرمایا تیرے علاوہ وہ مجھ سے کسی نے نہیں پہچانا، مجھے کسی نے تیرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ نفس سے ریاکاری کی آفت دور کرنے میں مشغول تھے اور نفس میں جو بات شیطان ڈالتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، لہذا اس وجہ سے آپ کو جب ریاکار کہا گیا تو آپ غصے میں نہیں آئے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو گالی دی تو آپ نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو اللہ عز و جل میری مغفرت فرمائے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ عز و جل تمہاری مغفرت فرمائے۔ یہ اقوال ظاہری طور پر اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ لوگ غصہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے دل اہم دینی امور میں مشغول تھے، اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ یہ ستم ان کے دلوں پر اثر انداز تو ہوتی، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے دل اس بات میں مشغول ہوتے جو ان کے دلوں پر زیادہ غالب ہے۔ لہذا یہ بعید نہیں کہ دل جب بعض اہم امور میں مشغول ہو تو بعض محبوب چیزوں کے چلے جانے پر غصے میں نہیں آتا۔ حاصل یہ ہے کہ غصے کا مفقود ہونا دل کے کسی اہم کام میں مشغول ہونے کے سبب متصور ہوگا، یا توحید کے غلبے کی وجہ سے ہوگا، یا پھر تیسرے سبب سے ہوگا، اور وہ یہ کہ اللہ عز و جل غصہ نہ کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہذا اس شدت محبت کی وجہ سے وہ غصہ نہ کرے، اور بعض نادر صورتوں میں ناممکن نہیں ہے۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر غصے کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہے، اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بندہ دنیا کی آفات اور اس کے خرابیوں کو جانتا ہو، جس کا ذکر دنیا کی مذمت کے بیان میں بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ جو شخص فخر و غرور کو اپنے دل سے نکال دے تو وہ غصے کے اکثر اسباب سے نجات حاصل کر لے گا، اور جس چیز کو ختم کرنا ممکن نہیں تو اس کی شدت کو ختم کرنا اور کمزور کرنا تو ممکن ہے۔ لہذا اس طرح غصے کو کمزور کرنے اور دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ عز و جل سے اس کے لطف و کرم سے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں، اور تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضرات محترم، غصہ کے وبال جو ہے نا، انسان کو اچھے مقامات پہ جو ہے فیصلہ کرنے میں مجبور کر دیتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ سے باہر جا کر کے یعنی کہ حالت غصہ میں جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو سوائے نقصان کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے غصے کو قابو نہ کر پائیں تو کیا کریں آپ؟ تو بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو شخص غصہ ہے اسے پانی پلاؤ،
اور وہ جس حالت میں غصہ ہے اس کی حالت کو تبدیل کر دو، یعنی کہ کھڑا ہے تو بیٹھا دو، بیٹھا ہے تو لٹا دو، یا پھر کھڑا کر دو۔ اگر یہ حالات اس کے، یہ حیت اگر آپ اس کے تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امید قوی ہے کہ وہ شخص اپنے غصے کو قابو میں کر سکتا ہے۔ بسا اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کے ہمزاد اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، اتنے موٹے فربے ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی حالات میں وہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ کچھ انہونی وہ اپنے لیے نہ کر لے۔ غصے میں دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اگر اولاد پہ اگر ہم غصہ کرتے ہیں، غصے کے حالت میں اگر اس کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، کسی ایسے غلطی پہ ہم اگر اس کے ایسے غلطی پہ غصے ہو جائیں کہ جس کا اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ جس سے اس کو گھر سے باہر نکالا جائے، اگر آپ اس بچے کو گھر سے باہر نکالتے ہیں نا تو پھر وہ بچہ آپ کا آزاد ہو جائے گا۔ اور جس وجہ سے آپ نے اس کو گھر سے باہر نکالا تھا، آپ کے ہمزاد نے اس کے ہمزاد سے آپ کو ٹکرا دیا، جس کی وجہ سے آپ نے اتنے بڑے قدم، اتنے بڑے فیصلے لیے کہ جب وہ بچے آپ کے گھر سے باہر جاتے ہیں تو پھر اور زیادہ جو ہے وہ اپنے اس کام میں مشغول ہو جاتے ہیں جس وجہ سے آپ نے اس کو گھر سے باہر نکالا تھا، جو کام کی وجہ سے۔ تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالا کرے، تنبیہ دے لیکن اپنے سامنے میں رکھ کر کے اس کو تنبیہ دے، اپنے سے باہر اسے نہ ہونے دے۔ اگر وہ آپ سے باہر چلا گیا تو یقین جانو کہ پھر اس بچے کو سنبھالنے میں بہت وقت لگ جائے گی، اور جب تک کہ وہ سنبھلے گا نا کافی لیٹ ہو چکی ہوگی، دیر ہو چکا ہوگا، جس کے ازالہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے غصے کو، اپنے ہم